اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سبابا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 92 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ بس اتنا ہی ہے کہ پھر وہ راہ پر ہو لیے، یعنی سفر ابھی جاری ہے اور اسی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا ہے کہ انسان اپنی بدعمالیوں کا ذمہ دار شیطان کو جو قرار دیتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ شیطان کو خود انسان ہی سہارا دیتا ہے، ورنہ شیطان ہرگز اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ اسی لیے آخر شیطان کہے گا مجھے برا مت کہو، بلکہ خود اپنے کو برا بھلا کہو، لوموا انفسکم۔ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ایک مضمون کو ایک مثال یا دلیل سے سمجھایا ہے، تو دوسری جگہ اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے دوسری مثالیں اور دلیلیں پیش فرمائی ہیں، یعنی ایک ہی قصے کو بار بار دوسرے پیرائے اور الفاظ میں بیان فرمایا، کہیں مختصر تو کہیں مفصل۔ تو یہ قصہ بھی اسی طرح چل رہا ہے اور بہت ہی آہستہ آہستہ سمجھا کے بات ہو گئی ہے۔ انسان احسان جتا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 اور 264 کا ترجمہ یہی ہے کہ سائل کو نرمی سے جواب دے دینا اور اس سے درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے، اور خدا ہر شے سے بے نیاز و بردبار ہے۔ اے ایمانداروں، اپنے خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے کی وجہ سے اس شخص کی طرح حقارت مت کرو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی خیرات کی مثل اس چکنی چٹان کی سی ہے جس پر کچھ خاک پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر بڑے بڑے قطروں والا مے برسے اور اس کو مٹی بہا کے چکنا چور چھوڑ جائے۔ اسی طرح ریاکار اپنے صدقے یا اس کے ثواب میں سے جو انہوں نے کیا ہے کسی چیز پر قبضہ نہ پائیں گے، نیز اللہ کافروں کو ہدایت کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اس غرض سے احسان نہ کرو کہ زیادہ کے خواستگار بنو، اور نیکی کر کے احسان نہ جتانا نیکی کی زینت ہے۔ احسان جتانا نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ سخاوت طبیعت کی شرافت ہے اور احسان جتانا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے خداوند عالم کلام نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1 وہ شخص جو احسان جتائے بغیر کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ نمبر 2 غرور سے اپنی چادر کو لٹکا کے چلنے والے سے، اور نمبر 3 اپنے مال کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والے سے۔ مالک اشتر کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس: رعیت کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا، ان کے ساتھ جس قدر حسن سلوک کرو اسے زیادہ نہ جانو، ان سے وعدہ کر کے بعد میں وعدہ خلافی نہ کرنا، کیونکہ احسان جتانا نیکی کو اکارت کر دیتا ہے اور اپنی بھلائی کو زیادہ خیال کرنا ناحق کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا کسی پر احسان ہو تو اسے بار بار جتا کر اور ذکر کر کے اکارت نہ کرو، بلکہ اس کے بعد اس سے بہتر احسان کرو، کیونکہ یہ بات تمہارے اخلاق کے شائن شان اور تمہارے لیے آخرت کے ثواب کا موجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔